بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن نماز کے متعلق کچھ بات ہوئی۔ نماز کے اندر ہی درود شریف کے بعد مختلف دعائیں ہیں۔ قرآن میں جتنی بھی دعائیں ہیں اور احادیث میں، ان میں سے کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس طرح جتنی بھی دعائیں ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اذکار منقول ہیں۔ مثلاً اونچی آواز سے 1 دفعہ اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ، اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ آیت الکرسی فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر چوتھا کلمہ پڑھنا، اور اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جو تو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روک دے نہ عطا کرے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بزرگ کو اس کی بزرگی تجھ سے نہیں بچا سکتی، نفع نہیں دے سکتی، یعنی مالداری تجھ سے نہیں بچا سکتی اگر تو کسی کو پکڑ لے۔ تو یہ اذکار اور دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی منقول ہے، دائیں طرف منہ کرنا بھی منقول ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارا دل چاہتا کہ ہم صف میں نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھیں تاکہ آپ سلام پھیریں تو اس طرف پھیریں اور ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر لیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ 5 نمازیں پڑھاتے تھے، اور صحابہ آپ کے پیچھے پکی نماز جماعت سے پڑھتے تھے۔ کسی ایک صحابی سے بھی نبی علیہ السلام کا فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کرنا اور اس کو لازم سمجھنا یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا، اور جنازے کے بعد دعا، اور میت کو دفنانے کے بعد قبر پر اجتماعی دعا کرنا انفرادی جائز ہے، اجتماعی کرنا اور اس کو لازم سمجھنا یہ سب بدعت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بیان ہے، کوئی درس قرآن، درس حدیث، تعلیم، کوئی بھی بیان ہے، اس بیان کے بعد بھی اجتماعی دعا اور اس کو لازم سمجھنا یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح تعزیت کے موقع پر بار بار دعا کرنا۔ تعزیت وہ الفاظ ہیں تسلی دینے کے کہ بھئی اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، صبر کرو، اللہ اس کا اچھا بہترین بدلہ دے دے۔ تو یہ کوئی ایک مرتبہ دعا کر لے، کوئی ایک آدمی کر لے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بار بار کرنا اور اس کو لازم سمجھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ باقی مسنون بہت ساری دعائیں منقول ہیں۔ اگر یہ بھی یہاں کوئی مسنون ایک دعا ہے اللہم انت السلام جو ثابت بھی ہے، اگر کوئی اور دعا ہوتی تو وہ ضرور منقول ہوتی صحابہ سے۔ اب ہر آدمی کی مختلف حاجت ہے، مختلف مقصد ہے، وہ اپنے مقصد اور حاجت کے مطابق جو دعا مرضی کرے، لمبی کرے، مختصر کرے، جیسے مرضی کرے، اس کی اپنی حاجت ہے۔ نماز کے بعد پھر وطر کی نماز میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جس طرح نماز میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح دعا قنوت میں بھی ہے، دعا قنوت احادیث سے ثابت ہے، اور بھی اس کے مختلف الفاظ ہیں، لیکن احناف اسی کو ترجیح دیتے ہیں اللہم انا نستعینک کو، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور اللہ ہم تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور اللہ ہم ساری خیر کی تعریفیں تیری ہی کرتے ہیں، نثنی ہم تیری ثنا بیان کرتے ہیں، تیری تعریفیں کرتے ہیں، خیر کی، اچھائی کی اچھی تعریفیں ہم تیری ہی بیان کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ، اے اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری نعمتوں پر، وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور جو تیری نافرمانی کرتے ہیں تیرے دشمن ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَنَخْلَعُ، ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں، وَنَتْرُكُ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم ان سے برات کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے جو تیرے دشمن ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے محبت کی یہ نشانی ہے کہ جو اللہ کے ہیں ان سے دوستی کرو، اور جو اللہ کے نہیں ہیں تم بھی ان کے نہ ہو، ان سے تم دشمنی کرو۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّی، اور تیرے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، تجھے ہی ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَخْفِضُ، اے اللہ ہم تیری ہی طرف کوشش کرتے ہیں اور تیری ہی جناب میں ہم حاضری دیتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، ہم تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان نام ہے اللہ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا۔ خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے، جس کو جو نا امید ہو جائے یہ کفر ہے۔ قرآن میں بھی ہے سورہ یوسف میں، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور بے خوف ہو جانا اللہ سے بالکل بھی، اب تو ہم اللہ کے چہیتے ہو گئے، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ لا یأمن الا القوم الکافرون، بے امن لوگ بھی کافر ہوتے ہیں، بے خوف۔ تو ایمان، خوف اور امید اس کے درمیان کا نام ہے۔ ان عذابک بالکفار ملحق، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے، ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور جو 6 کلمے ہیں ان میں سے 4 کلمے اس میں تو توحید کا بیان ہے اور ذکر اذکار ہیں۔ باقی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو 6 کلمے تم پڑھتے ہو یہ قرآن حدیث سے اس طرح ثابت نہیں ہے، تو اس طرح واقعی اس طرح پورا جس طرح ہم یاد کرتے ہیں ایسے ثابت نہیں ہے، لیکن مختلف الفاظ سورہ فتح میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ ثابت ہے، اور سورہ محمد میں محمد الرسول، سورہ فتح کے آخر میں محمد الرسول اللہ، تو یہ پہلا کلمہ ثابت ہو گیا۔ اور کلمہ شہادت جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تو اسے یہی کلمہ پڑھواتے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسرے کلمے بھی یہ ذکر اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ لا حول نہیں ہے گناہوں سے پھرنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے، العلی العظیم جو اونچی شان والا ہے اور عظمتوں والا ہے۔ چوتھے کلمے میں بھی یہی نیری توحید بیان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریفیں ہیں، اور وہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے سوا باقی جتنی مخلوق ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک پہ موت آنے والی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوا اللہ کی ذات کے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور جو آخری 2 کلمے ہیں اس میں دعا استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ ہر گناہ سے میں معافی چاہتا ہوں، اذنبتہ جو میں نے کیے ہیں، عمدن او خطان جان بوجھ کر یا خطا اور غلطی سے اور بھول کر، سرن او علانیتن چھپ کر کیے ہیں یا اعلانیہ کیے ہیں، ان سب گناہوں سے میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، جو گناہ میں جانتا ہوں میرے علم میں ہیں ان سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، اور جو میرے علم میں نہیں ہیں بھول گئے ہیں ان سے بھی میں توبہ کرتا ہوں۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، کیوں؟ تو ہی ہے غیبوں کو جاننے والا، اللہ تو ہی ہے تمام غیبوں کو جاننے والا، وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ عیبوں کو چھپانے والا بھی تو ہی ہے، وَغَفَّارُ الذُّنُوب اور گناہوں کو بخشنے والا، غفار بہت زیادہ بخشنے والا بھی تو ہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آگے 6 کلمے میں بھی نیری کفار سے برات کا اعلان ہے اور ہر قسم کے گناہ سے برات اور بائیکاٹ کا اعلان ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ ان اشرک بک شیئا، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، شیئن کسی کو بھی تیرے ساتھ شریک کروں، چاہے نبی ہوں، ولی ہوں، قبر، شجر، حجر، کوئی بھی چیز ہو تیرے ساتھ اس کو شریک کروں، میں اسے پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، میں جانتا بھی ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے،
واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر، میں برات کرتا ہوں، بائیکاٹ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، بدعت سے، غیبت سے، چغلی سے، تمام بے حیائیوں سے اور تمام گناہوں سے۔ اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اسلام لایا ہوں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایمان مفصل اور مجمل یہ بھی اسی مختصر ایمانیات میں ہے۔ اے اللہ میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یہ ایمان مجمل ہے، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جیسے وہ ہے، جیسے بھی ہے میں اس کو مانتا ہوں، اس کے نام کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ۔ وقبلت جمیع احکامہ، اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان سب کو میں مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ کیوں؟ جب اللہ کو حاکم مان لیا تو پھر اس کے احکام کو بھی میں مانتا ہوں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، دل سے ان کو سچا جانتا ہوں۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ، اس کے فرشتے، اس کے رسول، اس کی کتابیں، ان سب پر ایمان لاتا ہوں۔ تقدیر اچھی اور بری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ان سب چیزوں پر میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ ساری قرآن سے، احادیث سے مختصر شدہ الفاظ ہیں، تو ان کا معنی اور مفہوم سمجھ میں ہونا چاہیے۔